نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ آج ہم اس عظیم شخصیت اور اس عظیم شہزادے کا ذکر کریں گے کہ جن کا تعلق حضور کے خاندان سے ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چشم و چراغ ہیں اور ان کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، حجۃ الکاملین، حضرت سیدنا و مولانا امام محمد جعفر الصادق سلام علیہ السلام، آج ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ آپ اہل بیت کے سرخیل ہیں، اہل بیت کے آپ شہزادے ہیں۔ آپ کے والد ماجد امام محمد الباقر ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں، یعنی محمد بن ابی بکر کی آپ پوتی ہیں، تو اس لیے آپ کو صدیقی نسبت بھی حاصل ہے ماں کی طرف سے، اور باپ کی طرف سے آپ حسینی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق آپ کی ولادت باسعادت سن 80 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ عمری دور حکومت تھا اور امویوں کی حکومت تھی، اور امویوں کے ظلم و ستم کے اندر آپ نے آنکھ کھولی۔ آب زمزم سے آپ کو گرتی دی گئی اور آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے دادا جان حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے فرمائی، اور آپ نے انہی سے قرآن مجید اور جو ابتدائی جو علوم آپ نے ان سے حاصل کی۔ پھر آپ نے اپنے والد ماجد امام محمد الباقر سے بھی اکتساب فیض کیا اور ان سے بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ۔ ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ آپ ایک سید ہیں اور آپ خاندان اہل بیت سے آپ کا شمار، مگر آپ بہت بڑے علمی تحقیقی دنیا کے شہنشاہ تھے، شاہ سوار تھے۔ سائنس میں بھی آپ کو عبور حاصل تھا اور دینی علوم میں بھی آپ کو عبور حاصل تھا، اور دو اہل سنت کے عظیم جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور امام مالک بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس نے ایسٹ یعنی تیزاب کو جس نے انونٹ کیا یا اس کا طریقہ دریافت کیا، جابر بن حیان، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اتنے بڑے پائے کہ آپ عالم دین تھے اور اتنے بڑے آپ محدث تھے۔ آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے اپنی تمام عمر گزاری، اور اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، دونوں کے اندر آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ اکثر آپ کے اقوال بھی مشہور ہیں۔ امام جعفر صادق جب امام محمد الباقر کا جب وصال ہوا تو پھر آپ ان کی مسند پر بیٹھے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد ہیں، اور آپ نے ہمیشہ راست گوئی سے اور سچائی سے کام لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند کے آپ وارث تھے۔ آپ نے ہر لحاظ سے، چاہے وہ دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، اس کے لیے آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی، بلکہ جو اہل تشیع ہیں ان کا جو فقہ جعفری ہے وہ بھی امام جعفر صادق سے ہے، اور اس طرح اہل سنت کا جو یہ جو سنی ہمارا جو سیکٹ ہے، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، پھر نیچے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، پہلے دو جو ہیں وہ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، یعنی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کو امام جعفر صادق سے فیض ملا۔ آپ نے ساری زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا، اور پھر آپ سخی بھی اتنے بڑے تھے کہ ساری زندگی آپ نے کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت میں گزاری، اور آپ کا دسترخوان ہمہ وقت کھلا رہتا تھا، بلکہ جب رات ہوتی تو آپ لوگوں کے گھر تلاش کرتے اور اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا اٹھا کر لوگوں کے گھروں پر رکھتے، اور اس بات کا راز تب کھلا جب آپ کا وصال ہوا، اور جب وہ بوریاں لانے والا بندہ نہ آیا تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو امام جعفر صادق تھے۔ امام موسیٰ کاظم نے جب آپ کو غسل دیا تو وہ نشان موجود تھے آپ کے جسم پر کہ جو آپ بوریاں اٹھا اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، یعنی اتنے آپ رحیم اور اتنے آپ لوگوں کی آپ کو فکر اور احساس تھا۔ امام جعفر صادق آپ کا جو اختتامی جو آپ کا دور ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا۔ اس وقت خلافت عباسیہ یعنی جو بنو عباس ان کی حکومت آ چکی تھی اور کافی پابندیاں لگ چکی تھیں، اس لیے آپ نے پھر چھپ کر یا ایک رازداری کے ساتھ آپ نے دین متین کی خدمت کی، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، یعنی المنصور جو عباسی ہے اس نے آپ کو زہر دیا اور اس طرح آپ کی شہادت ہوئی، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ آپ اپنی طبی یعنی علالت میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد پھر آپ کو جنت البقیع میں
امام آپ کے والد ماجد امام محمد الباقر کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کی جو امامت ہے اس کا اعلان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام جعفر صادق سلام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی بخش و مغفرت فرمائے۔ اہل بیت پاک کا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم یہ ہیں اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔